السلام علیکم بھائی، میں فضا بات کر رہی ہوں۔ اس نے اتنے دنوں کے انتظار کے بعد آپ کو کال کی۔ جی وعلیکم السلام۔ اس کو معلوم تھا فضا کون ہے، وہ جانتا تھا اس کو۔ وہ زمینہ کی واحد سہیلی تھی جس کی وہ بات کرتی تھی۔ بھائی میں نے زمینہ کا پوچھنا تھا، وہ اتنے دنوں سے یونیورسٹی نہیں آئی، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے یونیورسٹی کے گارڈین میں کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ آپ دعا کیجیے گا اس کے لیے، اس کی ٹیسٹ رپورٹ صحیح آ جائیں۔ اس نے اپنے آنسوں کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کیا کیا مطلب ٹیسٹ رپورٹس؟ کیا ہوا اس کو؟ وہ جانتی تھی یقیناً کوئی بڑی وجہ ہے تبھی وہ یونی نہیں آ رہی، ورنہ ایسا کب ہوتا تھا وہ نہ آئے۔ وہ تو اتنا بیمار بھی ہوتی پھر بھی وہ وجدان کو دیکھنے کے لیے ضرور آتی تھی۔ فی الحال کچھ نہیں پتا کیا ہوا ہے اس کو، ابھی رپورٹس آئیں گی تو ہمیں پتہ چلے گا۔ زری کدھر ہے؟ کون سے ہاسپٹل میں ہے؟ مانسہرہ میں آپ لوگ؟ اس نے جلدی جلدی سوالوں پہ سوال کرنے شروع کیے۔ نہیں، ہم مانسہرہ میں نہیں ہیں، ہم ایبٹ آباد کمپلیکس میں ہیں۔ بھائی میں وہاں آ جاؤں گی اس کو دیکھنے، اس نے بھاری ہوتی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ ابھی نہیں آئیں، ہو سکتا ہے ہم آج کل میں پنڈی کے لیے نکل جائیں۔ کیا پنڈی؟ اس نے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور سسکیاں لینے لگی۔ جی اگر اس کی رپورٹ صحیح نہیں آئی تو پنڈی یا پشاور جانا پڑے گا۔ بھائی آپ میری اس سے بات کروا دیں پلیز، اس نے منت کرنے والے انداز میں کہا۔ آج 5 دن ہو گئے ہیں وہ ہوش میں نہیں آئی۔ اس نے آنکھوں کے کونوں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کیا 5 دن؟ اس کو لگا جیسے اب وہ زمین پر گر جائے گی۔ 5 دن سے وہ ہوش میں نہیں آئی تو کسی کو نہیں پتا اس کو کیا ہوا ہے۔ اس نے روتے ہوئے غصے والے انداز میں کہا۔ جی ڈاکٹر ہیں وہ کوما، ڈاکٹر کہتے ہیں وہ کوما میں ہے فی الحال۔ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، نظریں زمین پہ کیں اور اپنے آنسوں کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ جی کوما؟ ایسے کیسے کوما؟ بیٹھے بیٹھے کہ کوما میں جا سکتا ہے بھلا؟ وہ بھول گئی تھی، وہ زمینہ سے نہیں اس کے بھائی سے بات رہی تھی۔ وہ روانی میں سوال پہ سوال کی جا رہی تھی اور نم آنکھوں سے جواب دیتا جا رہا تھا۔ آپ دعا کیجیے گا۔ اس کے اتنے سارے سوالوں پہ وہ بس اتنا ہی بول پایا تھا اور پھر چپ ہو گیا۔ میں بہت دعا کروں گی، بہت زیادہ۔ اس نے اب کی بار باقاعدہ اونچا اونچا رونا شروع کیا تھا۔ وہ جو سسکیاں لے رہی تھی اب یونیورسٹی میں ہی کھڑے ہوئے رو رہی تھی۔ وہ دوسری طرف سے کال بند ہوئی، جیسے دوسری طرف کوئی خود بھی رو رہا ہو اور وہ کسی دوسرے کا رونا برداشت نہیں کر سکتا ہو۔ امی اگر وجدان اس لڑکی سے اتنی ہی محبت کرتا ہے تو چھوڑ دے پھر یہ سب، فاطمہ نے سوچنے والے انداز میں ماں کو کہا جو خود بھی بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا چھوڑ دوں میں آپی؟ وہ حال کے دروازے میں کھڑا تھا جب بہن نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ وجدان؟ اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا وہ باہر کھڑا ہوگا اور اس کی بات کو سن لے گا۔ آپ ہی بتائیں نا میں کیا چھوڑ دوں؟ اس نے وہیں پہ کھڑے ایک بار پھر کہا۔ وجدان تم وہ سب چھوڑ دو جس کی وجہ سے لوگ تمہیں ایک الگ ہی نام دیتے ہیں، جو تم نہیں ہو وہ تمہیں کہتے ہیں۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے میں اہل بیت سے محبت کرنا چھوڑ دوں؟ نہیں وجی میں یہ نہیں کہہ رہی۔ وہ اپنی ہی بات پہ شرمندہ ہوئی اور شرمندہ نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ نہیں آپی یہ ممکن نہیں ہے، دنیا مجھے کچھ بھی کہے، جو مرضی سمجھے، میں اہل بیت کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کی محبت میری رگوں میں ہے، میرے خون میں ہے، میرے جسم کے ایک ایک ریشے میں ہے۔ مجھے اس دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے غرور میرا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے اور فخر یہ ہے کہ میں فقیر حسین ہوں۔ اور آپ کہتی ہیں میں چھوڑ دوں ان کا در؟ وہ بہن کے پاس آیا، وہیں بیٹھا جہاں اس کی ماں اور بہن پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ وجی میں وہ نہیں کہہ رہی کہ تم اہل بیت کو چھوڑ دو، میں یہ کہہ رہی ہوں تم وہ چیزیں کرنا چھوڑ دو جس سے تمہیں لوگ شیعہ سمجھتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں۔ فاطمہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اس کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کس چیز کو چھوڑ دوں میں؟ علی کا نام لینا چھوڑ دوں؟ محرم کے مہینے میں غم کرنا چھوڑ دوں؟ حسین کا دکھ پہ دکھی ہونا چھوڑ دوں؟ اہل بیت پہ کیے جانے والے مظالم کا تذکرہ کرنا چھوڑ دوں؟ مولا علی علیہ السلام کی شہادت پہ ابن مجلم کو لعنت بھیجنا چھوڑ دوں؟ یزید اور اس کے ساتھیوں کو لعنتی کہنا چھوڑ دوں؟ حسین کی مجلس میں بیٹھنا چھوڑ دوں؟ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت چھوڑ دوں؟ میں آخر کیا کیا چھوڑوں؟ آپی میں ان میں سے کون سی چیز چھوڑوں کہ لوگ مجھے شیعہ نہ کہیں، لوگ میری وجہ سے آپ کو اہل تشیع نہ کہیں اور وہ مجھے مل جائے؟ آپی اگر وہ مجھے اہل بیت کو چھوڑنے پہ ملتی ہے نا تو خدا کی قسم یہ تو میری ایک محبت ہے، اہل بیت کے نام پہ میری ایسی 1000 محبتیں قربان۔ وہ آج ایک لڑکی کی محبت میں نہیں بول رہا تھا، وہ اہل بیت کی محبت میں بول رہا تھا۔ فاطمہ نے اس کو بہت غور سے دیکھا۔ جب بھی وہ زمینہ کا نام لیتا تھا ہمیشہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔
دل میں ایک الجھن ہوتی تھی، اور جب وہ اہل بیت کی محبت میں بولتا تھا اس کی آنکھوں میں چمک ہوتی تھی، چہرے پہ نور ہوتا تھا اور دل میں سکون ہوتا تھا۔ ابھی مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کو شیعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں سنیوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کریں، ان سے محبت کا اظہار کریں؟ اگر میں ایک سید اور ایک سنی ہوں، اگر میں ایک سید اور سنی ہو کر اہل بیت سے محبت کرتا ہوں تو مجھے شیعہ کہا جاتا ہے، میرا مسلک اہل تشیع ہو جاتا ہے۔ ابھی یہی چیز تو میرے دل کو لگتی ہے، کیا ہم اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتے؟ آپ فی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح لوگوں کو صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر اہل بیت کی محبت رافضیت ہے تو مجھ سے بڑا کوئی رافضی نہیں، یعنی شیعہ امام شافعی۔ جو انہوں نے کہا میں بھی وہی کہتا ہوں۔ اگر اہل بیت کی محبت سے میں شیعہ ہو جاتا ہوں تو اللہ رب العزت کی قسم مجھ سے بڑا کوئی شیعہ نہیں۔ وہ جب بھی اہل بیت کی محبت پہ بولتا تھا وہ نہیں دیکھتا تھا سامنے کون بیٹھا ہے، وہ ایک محبت سے عقیدت سے بولتا چلا جاتا تھا۔ آپ اہل بیت سے محبت کرنا عقیدہ اہل سنت ہے۔ وہ شخص اہل سنت نہیں جس کے دل میں محبت اور مودت اہل بیت سے خالی ہے، جس کے اندر حاجیت نے ڈیرہ ڈال رکھا ہے۔ اہل سنت کی شناخت حب و تکریم صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے۔ یہ دونوں شاخیں مل کر حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنتی ہیں۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت اہل بیت کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ شخص جھوٹا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر اس کا دل محبت اہل بیت سے خالی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ 1400 سال کی تاریخ اسلام میں ہمارے کلمہ کل آئمہ کا تاریخ مسلک و مشرف اہل بیت اتحاد کی محبت میں یہی رہا ہے۔ اہل سنت کے چاروں آئمہ فقہ، امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے۔ وہ شخص جو محبت اور معادت میں اہل بیت میں کم ہے، کمزور ہیں، یہ ناقص ہے۔ وہ نہ حنفی ہے، نہ مالکی، نہ شافعی اور نہ ہی حنبلی ہے۔ آپ ہی ہم کب محبت کرتے ہیں اہل بیت سے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا ہی کیا ہے ان کے لیے؟ ہم لوگ تو بس باتیں، فقط باتیں۔ باتوں سے تو محبت ظاہر نہیں ہوتی نا۔ ہمارا دل اور دماغ، ہماری روح ان کی محبت میں سرشار ہی نہیں ہوئی تو کہاں کی محبت، کیسی محبت؟ وہ بہن اور ماں کو دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی آج ایک اہل بیت کے عاشق کو دیکھ رہی تھی۔ وہ عاشق جو ایک لڑکی سے عشق کرتا ہے تو پوری پوری رات اس کی محبت میں روتا ہے، سسکتا ہے، دیوانہ بن جاتا ہے۔ جب وہی عاشق اس لڑکی کے عشق کو اہل بیت کے خاک میں بھی نہیں سمجھتا تو اس کی اہل بیت کے لیے محبت کی کیا انتہا ہوگی؟ آپ ہی ہم لوگوں نے اپنے اپنے فرقے بنا رکھے ہیں۔ ہر فرقہ جب تک اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا، ان کی محبت میں مست ملنگ نہیں ہوگا تو وہ کبھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اس کو ایک مومن مان ہی نہیں سکتا۔ آپ ہی میں آپ کو سنی فرقہ کی زبانی اہل بیت کی محبت بتاتا ہوں۔ آج کل کے مجھ جیسے جاہل لوگوں کو پتہ ہی کیا ہے محبت کا۔ کوئی حسین ابن علی علیہ السلام کا نام لے گا تو اس کو شیعہ کہا جائے گا۔ میں کہتا ہوں وہ اپنی تاریخ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ تاریخ جو ان کے بڑوں نے لکھی ہے، جن کو وہ مانتے ہیں، جن کو مان کے وہ اپنا فقہ بناتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت تو اہل سنت ہے۔ میں آپ کو اہل سنت کے ہی کچھ اماموں کا بتاتا ہوں، انہوں نے کس قدر اہل بیت سے محبت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک روایت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ گئے تو سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا، ترجمہ: آپ کی حرمت اور تعظیم و تکریم میرے اوپر اس طرح واجب ہے جس طرح صحابہ کرام پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم واجب تھی۔ یعنی جو تعظیم و تکریم صحابہ کرام آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کرتے تھے، میں اسی طرح وہ تعظیم آپ ہی کرتا ہوں۔ چونکہ آپ کی حرمت اور تعظیم اور محبت اور مودت میں مجھے حرمت اور تعظیم اور مودت محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سل منظر آتی ہے۔ عظیم سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو درج ذیل ائمہ اہل بیت اتحاد کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ امام زید بن علی یعنی امام زین العابدین کے بیٹے اور امام حسین کے پوتے، امام عبداللہ بن علی یعنی امام زین العابدین کے بیٹے اور سیدنا امام حسین کے پوتے، امام عبداللہ بن حسن المثنی، امام عبداللہ الکامل، امام حسن المثلث، امام حسن مجتبیٰ کے پڑپوتے، امام حسن بن زید، امام حسن بن زید بن امام حسن مجتبیٰ، حسن بن محمد بن حنفیہ، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، امام جعفر بن تمام
بن عباس بن عبد المطلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے پوتے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اہل بیت اطہار کے 9 امام حیات تھے، اور آپ نے ہر ایک کے پاس جا کر زانوئے تلمذ طے کیا۔ ائمہ اطہار اہل بیت میں سے جو امام بھی بنو امیہ یا بنو عماس کی ظالمانہ حکومت یا کسی حکمران کے خلاف خروج تھے، اب خفیہ طور پر انہیں تلامذہ کے ذریعے 12,000 درہم تک بطور نذرانہ ائمہ اطہار اہل بیت کی خدمت میں بھیجتے۔ آپ نے چیف جسٹس بننے کے حکمرانوں کی طرف سے دی جانے والی پیشکش کو قبول کیا۔ اس کا بہانہ بنا کر آپ کو قید میں ڈال دیا گیا، حتیٰ کہ آپ کا جنازہ بھی قید خانے سے نکلا۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے چیف جسٹس بننا قبول نہیں کیا تو کیا یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ عمر بھر قید کی سزا دی جائے اور جنازہ بھی قید خانے سے نکلے؟ دراصل یہ حکمرانوں کا بہانہ تھا کہ ہمارا حکم نہیں مانا اور چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا۔ سبب یہ تھا حکمران جانتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھر بیٹھ کر اہل بیت کے ہر شہزادے کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت اور مودت کا اظہار کرتے ہیں، لہٰذا ان کو محبت اہل بیت کی سزا دی جائے۔ بس آپ نے محبت اہل بیت میں شہادت پائی۔ آپ ہی ان لوگوں نے اہل بیت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کو شیعہ اور کافر کہہ دیتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور محبت اہل بیت۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اہل بیت اطہار سے شدید محبت اور مودت تھی۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیوں کے پاس اگر کوئی مسئلہ پوچھنے جاتا تو فرماتے، اذهب الى مالک عنده علمنا، ترجمہ مالک کے پاس چلے جاؤ، ہم اہل بیت کا علم اس کے پاس ہے۔ آپ کل ائمہ اہل بیت کے شاگرد تھے اور ان کی محبت اور مودت میں فنا تھے۔ ایک طلاق کے مسئلے کو بہانہ بنا کر بنو عباس کے حکمرانوں نے ان کو محبت اور مودت اہل بیت کی سزا دی، یہاں تک کہ ان کے سر اور داڑھی کو مونڈ دیا اور سواری پر بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں گھمایا اور حکم دیا کہ سب کو بتاؤ کہ میں امام مالک ہوں۔ آپ کہتے جاتے، جو مجھے پہچانتا ہے پہچان لے کہ میں کون ہوں، اور جو مجھے اس حال میں دیکھ کر نہیں پہچان رہا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں۔ اس واقعے کے بعد آپ 25 سال تک گھر میں گوشہ نشین ہو گئے اور باہر نہیں نکلے۔ یہ دور بنو امیہ اور بنو عباس حکمرانوں کا تھا کہ جہاں ائمہ اہل بیت اطہار کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا۔ بنو عباس نے اہل بیت کے نام پر حکومت پر قبضہ کر لیا اور پھر چن چن کر ایک ایک اہل بیت کے امام اور اہل بیت کے محب کو شہید کیا۔ بنو عباس کا تعلق چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ تھا، لہٰذا اس تعلق کی وجہ سے یہ ائمہ کرام ان سے بھی محبت کرتے۔ ان کے ایمان اور محبت اور مودت کا عالم یہ تھا کہ بنو عباس ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے، مگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ان کو حاصل نسبت کی وجہ سے معاف کر دیتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے عباسی خلیفہ جعفر بن سلیمان عباسی کے حکم پر جب کوڑے مارے جاتے تو آپ بے ہوش ہو جاتے۔ جب ہوش آتا تو کہتے، اعوذ باللہ واللہ ما ارتفع منها صوتا عن جسمی الا وانا اجعله فی حلہ من ذلک الوقت لقرابت من رسول اللہ۔ لوگوں گواہ ہو جاؤ، باری تعالیٰ میں نے کوڑے مارنے اور مروانے والے کو معاف کر دیا۔ جو ہی ہوش آتا پہلا جملہ یہی بولتے کہ میں نے معاف کر دیا، پھر کوڑے لگتے، پھر کوڑے کھا کھا کر بے ہوش ہو جاتے، مگر ہوش میں آتے ہی انہیں معاف کر دیتے۔ ذرا سوچئے، ان ائمہ کرام کے ہاں مودت، محبت، نسبت اور حرمت اہل بیت کا کیا عالم تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ اتنا بڑا ظلم آپ کی ذات کے ساتھ ہوا، مگر آپ جو ہی ہوش میں آتے تو کہتے کہ معاف کر دیا، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، مجھے لگ رہا تھا کہ شاید کوڑے کھاتے کھاتے میں مر جاؤں گا، ساتھ ہی ساتھ معاف اس لیے کرتا جا رہا ہوں کہ بے شک مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، مگر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے خاندان میں سے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن میری وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے خاندان کا کوئی فرد دوزخ میں جائے، بے شک اس نے ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو، مگر میں اس کا سبب نہ بنوں، اس لیے ہوش میں آتے ہی ساتھ معاف کرتا جاتا ہوں۔ اس قدر ظلم و ستم کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے ساتھ حیا کا تعلق برقرار رکھا، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور محبت اہل بیت۔ امام شافعی پر اہل بیت کی محبت اور مودت کی وجہ سے ملاؤں نے شیعہ اور رافضی ہونے کے فتوے اور تہمت لگا دی۔
آپ چاروں ائمہ فقہ کی فطرت میں محبت اور مودت اہل بیت تھی۔ ان کے علم اور ایمان کا خمیر محبت اور مودت اہل بیت سے اٹھا تھا۔ امام شافعی نے اپنے دیوان میں ایک بار ربائی لکھی۔ ترجمہ: اے اہل بیت، رسول تمہاری محبت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرض کر دی ہے اور اس کا حکم قرآن میں نازل ہوا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا: اے اہل بیت، تمہاری عظمت اور تمہاری شان اور تمہاری مکانت کی بلندی کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسرے مقام پر فرمایا: اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا نام رافضی شیعہ ہو جانا ہے تو سارا جہان جان لے کہ میں شیعہ ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور محبت اہل بیت۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ آپ یزید کے بارے میں کیا حکم کرتے ہیں؟ انہوں نے جو فتویٰ دیا آفاق عالم میں آج تک اس کی آواز گونجتی ہے۔ فرمایا: میرے نزدیک یزید کافر ہے۔ آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد بن حنبل کو اس کو روایت کیا اور کثیر کتب میں آج تک بلا اختلاف امام احمد بن حنبل کی تکفیر کا فتویٰ یزید پر آج تک قائم ہے۔ آپ کی مودت اور محبت بھی اہل بیت کے ساتھ لاجواب تھی۔ ان ساری باتوں کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اہل سنت کہلاتے ہیں تو محبت اور مودت اہل بیت سے گھبراتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بعض خارجی الذہن لوگ، بعض فتنہ پرور شرپسند آپ کو شیعہ کہہ دیں گے۔ کسی کے شیعہ کہہ دینے سے کیا آپ شیعہ ہو جائیں گے؟ کوئی کسی کو کہہ دے کہ تم ہندو ہو گئے ہو تو کیا صرف اتنا کہنے سے وہ ہندو ہو جائے گا؟ کئی ہندو شعراء نے نعتیں لکھی ہیں، کوئی کہہ دے کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو کیا اتنے کہنے سے وہ مسلمان ہو گئے؟ یہ کچھ فتنہ پرور ملا ہیں جن کا ایجنڈا خارجیت کو فروغ دینا ہے، جن کا ایجنڈا محبت اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کرنا ہے۔ اگر وہ اہل بیت کے ذکر اور ذکر حسین کا تانا دیتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ تم شیعہ ہو گئے ہو تو ان کے پروپیگنڈے پر لعنت ہوگی۔ قیامت کے دن مواخذہ ہوگا، جس کے پروپیگنڈے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی نسبت اور اہل بیت کے ساتھ تعلق کی پختگی میں ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ کسی کے پروپیگنڈے کے ڈر سے چپ کر کے بیٹھ جائیں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ذکر کو چھوڑ دیں؟ جب امام مالک نے کوڑے کھا کر ان کی محبت کی راہ نہیں چھوڑی، امام اعظم کا جنازہ جیل سے اٹھا مگر مودت نہیں چھوڑی، امام شافعی پر رافضی یا شیعہ ہونے کی تہمت لگی مگر مودت نہیں چھوڑی، امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے فتویٰ دیا، محبت نہیں چھوڑی، تو پھر ہم کیوں اہل سنت والجماعت کا اپنا طریق چھوڑتے ہیں؟ کل اولیاء ابدال کتب غوث اور ولی محبت اور مودت اہل بیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ کوئی ولی مرتبہ ولایت کو نہیں پہنچتا جب تک اس کی ولایت کو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توثیق نہیں ملتی۔ کوئی ولی شان ولایت کو نہیں پاتا جب تک مولا علی شہر خدا کی مہر نہیں لگتی، کیونکہ وہ فاتح الولایت اور امام الولایت ہے۔ سلسلہ قادریہ بھی آگے چل کر امام علی رضا کے ساتھ ملتا ہے۔ امام معروف کرخی امام علی رضا کے ہاتھ پر توبہ کر کے ان کی مرید اور خلیفہ ہو گئے ہیں۔ یہ طریق ولایت عامہ طہار اہل بیت کے ذریعے امام رضا امام موسیٰ کاظم سے ہوتا ہوا امام جعفر صادق تک جاتا ہے۔ الغرض ولایت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی خیرات ہے۔ اگر آپ تانوں سے ڈرتے ہیں تو پھر آپ اہل سنت والجماعت نہیں ہیں۔ محبت اور مودت اہل بیت کو اپنے اندر زندہ کریں۔ یہ صرف اہل تشیع کا شعار نہیں ہے بلکہ یہ اہل سنت کا بھی ایمان ہے، کل امت کا ایمان ہے۔ کوئی بھی مکتب فکر ہو، خواہ شیعہ ہو یا سنی ہو، جس کی نسبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، جو صاحب ایمان ہے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ محبت کیے بغیر مومن رہ ہی نہیں سکتا۔ اور آپ کہتی ہیں کہ میں چھوڑ دوں یہ سب؟ اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بہن کی طرف ایک دکھ سے، ایک تکلیف سے دیکھا جو ندامت سے آنسو بہا رہی تھی۔ ایک اور بات آپ ہی جو کہتے ہیں ماتم حرام ہے، ماتم نہیں کرنا چاہیے، میں بھی کہتا ہوں ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ وہ شہید ہیں، وہ زندہ ہیں، ماتم تو مرے ہوئے کا ہوتا ہے، زندہ لوگوں کا کب ماتم ہوتا ہے؟ لیکن آپ ہی اگر امام حسین کے غم پہ، اگر امام حسین کے غم پہ، ان کی تکلیف پہ، ان کے دکھ پہ، ان کی اولاد کی اتنی بے حرمتی پہ مارے جانے پہ روتا ہوں، میں روتا ہوں، اس ظلم پہ روتا ہوں۔ ان کو کسی کافر نے نہیں شہید کیا بلکہ خود کو مسلمان کہنے والے نے شہید کیا ہے، اور دنیا مجھے شیعہ کہتی ہے تو ٹھیک ہے بھائی، شیعہ ہی صحیح۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ۔
آج مجھ سے ایک ایسا فرشتہ ملنے کو آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا۔ آپ فوراً گئی اور دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کھیلتے کھیلتے اندر آئے اور اس کمرے میں چلے گئے جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھیں۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز آئی، زور سے رونے کی آواز آئی۔ حضرت ام سلمہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز پر بھاگتی بھاگتی اندر گئیں۔ آپ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے اور زہروں کے تار پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہے ہیں۔ آپ گھبرا گئیں، فوراً عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو فرشتہ آیا تھا اس نے مجھے بتایا ہے میرے اس بچے کو میری امت قتل کر دے گی۔ فرشتے نے مجھے وہ زمین دکھائی ہے جہاں اس کا خون گرے گا، مجھے وہ مٹی دکھائی ہے۔ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں تو بتاؤ ہماری جان اتنی سخت کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم اس دن پر اپنا دل پتھر کا کر لیں؟ آپ ہی ایک اور واقعہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ امام زین العابدین پوری رات رویا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے خادم نے پوچھا، حضور آپ ساری رات کیوں روتے ہیں، سوتے ہی نہیں؟ اس کی اس بات پہ آپ پھر رونے لگے۔ آپ نے عرض کی، یعقوب علیہ السلام کا یوسف گم ہوا تھا، وہ مل بھی گیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام ایک بیٹے کی جدائی میں 40 سال روتے رہے، اتنا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ میں نے ان کی آنکھوں سے سارے گھر کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تھا، تو کیسے نیند آ جائے مجھے، کیسے میں سو جاؤں؟ ڈاکٹر صاحب میری بیٹی ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ ابراہیم صاحب نے ڈاکٹر کو غور سے رپورٹس دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ دیکھیے ابراہیم صاحب، ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی بیٹی کو بیماری ہے کیا، وہ کوما میں ایسے اچانک کیسے چلی گئیں؟ یہ تو بہت ہی کم کیسز میں ہوتا ہے کہ پیشنٹ ایسے کوما میں چلا جائے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی ہے، میری زندگی میں آج تک کبھی کوئی ایسا کیس نہیں آیا سامنے کہ پیشنٹ بیٹھے بٹھائے کوما میں چلا جائے۔ دوسرا، مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ آپ کی بیٹی کو گردوں کا مسئلہ ہے، اس کی کڈنی بالکل بھی کام نہیں کر رہی، اور مجھے یہ لگتا ہے ہمیں آپریشن کر کے اس کی کڈنی کو نکالنا ہوگا، اور ہم کوما کی حالت میں آپریشن بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نے کڈنی جلد از جلد نہ نکالی تو ہو سکتا ہے وہ ساتھ والی کڈنی کو بھی ڈیمیج کرے۔ اگر دونوں گردے نہ ہوں تو آپ کو پھر پتہ ہی ہے ایک مریض کا بچنا کتنا مشکل ہے۔ فی الحال ہم بس ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ان کو ہر بات تفصیل سے بتا رہا تھا اور وہ ڈوبتے دل کے ساتھ سن رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنا پسینہ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ فی الحال ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے دعا کے۔ دعا کریں کہ وہ ہوش میں آ جائیں۔ آپ لوگ ان کے پاس بیٹھا کریں، باتیں کیا کریں، بے شک وہ بے ہوش ہے مگر آپ کی باتیں وہ سن سکتی ہے۔ اب ایسا ہے کہ کوئی معجزہ ہی ہو وہ ہوش میں آ جائیں، ورنہ ان کو بچانا پاسبل نہیں ہے۔ فضا کیا ہوا ہے آپ کو، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ نتاشا نے اس کو روتا دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی میں، وہ ایک دم چونکے اور سامنے دیکھا، اس کے سامنے اس کی کلاس کی ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کو تو اندازہ ہی نہیں ہوا وہ کلاس میں بیٹھی ہے اور کب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ کیا ہوا ہے آپ کو فضا؟ نتاشا کی اس بات پہ سامنے بیٹھی مہدور نے اس کو دیکھا اور فوراً اس کے پاس آئی۔ کچھ نہیں یار، وہ جو کب سے ضبط کیے بیٹھی تھی منہ پہ ہاتھ رکھ کر اونچا اونچا رونے لگی۔ اس کے رونے پہ ساری کلاس اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کچھ ہی وقت میں سب کرسیوں سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یار بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ وہ زرمینہ، اس نے روتے ہوئے بس اتنا ہی کہا، اس سے آگے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ زرمینہ کے نام پہ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اس لڑکی کو جو اونچا اونچا سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے زرمینہ کو فضا؟ سامنے کھڑے مدثر نے اس کے رونے پہ حیرت سے پوچھا۔ مدثر ہی نہیں، وہاں ہر کوئی حیران ہوا کھڑا پڑا تھا، ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا۔ زرمینہ ایبٹ ہاسپٹل میں ہے، کوما کی حالت میں۔ اس نے روتے روتے ٹکڑوں میں بات کی جو ہر بندہ سمجھ گیا تھا، ہر کوئی وہاں ایک سکتے کی حالت میں کھڑا تھا۔ مطلب؟ کچھ وقت بعد مہنور نے ایک بار پھر اسے پوچھا، جیسے اس کو حیرت ہوئی ہو، جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہو۔ یار ایسا کیسے پاسبل ہے، ایک دم اچانک کوئی کوما میں کیسے جا سکتا ہے؟ سب اس کی طرف دیکھ کر حیرت سے پوچھ رہے تھے، بات کر رہے تھے۔ ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میری آج صبح ہی کچھ وقت پہلے اس کے بھائی سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بتایا مجھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہر کوئی پریشان ہوا تھا، جیسے سب کے دل کو چوٹ لگی ہو۔ کلاس فیلو جتنا بھی برا کیوں نہ ہو، آج جب بھی اس پہ برا وقت آتا ہے
سارے اس کے دکھ میں برابر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ تو تھی زرمینہ گل، جو ہر ایک کے دل میں گھر کی ہوئی تھی، ہر ایک کی مدد کرتی تھی، ہر ایک کے کام آتی تھی۔ کلاس کے لڑکی اس سے اپنے راز شیئر کرتی تھی اور وہ ان کو اپنے دل کے ایک کونے میں محفوظ کر دیتی تھی، دفن کر دیتی تھی۔ فضا کے پوچھنے پہ بھی وہ اس کو نہیں بتاتی تھی۔ یہ خبر سب کے لیے بہت بری تھی۔ آج وہاں موجود ہر کوئی افسردہ تھا، اور ان سب میں ایک ہانیہ بھی تھی جس کو لاکھ اس سے اختلاف سہی کر وہ برداشت نہ کر سکی اور دل میں اس کی بہتری کے لیے دعا کرنے لگی۔ فضا، آپ مت روئیں، آپ دیکھنا وہ ٹھیک ہو جائے گی بالکل۔ ہانیہ نے اس کے پاس آتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی اور ہم سب اس کو دیکھنے بھی چلیں گے۔ مدثر نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور ہانیہ نے برا سا منہ بنا کر اس کو دیکھا۔ اس کو شدید چڑ تھی اس کا اپنی بات میں بولنا۔ آپی، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے مذہب میں ماتم جائز ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور وہ بھی شہیدوں کا۔ میں بس یہ کہتا ہوں اگر کوئی امام حسین کے غم میں آنسو بہا دے تو وہ کافر بھی نہیں ہوتا۔ بے شک ماتم کرنا اسلام میں جائز نہیں، لیکن ماتم سے مراد اونچا اونچا رونا، یہ نہیں کہ ہم پتھر بن جائیں۔ اس دنیا میں امام حسین سے زیادہ مظالم کس پر نہیں رہے گے؟ سب سے زیادہ مظالم امام حسین پر ہوئے۔ بے شک وجہ ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ تمہاری اس بات سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے۔ حضرت جعفر طیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ ان کی چار زوجہ محترمہ بیوہ ہوئیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے۔ وہ اونچا اونچا رونے لگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس حرکت سے غضبناک ہوئے۔ حالانکہ حضرت جعفر طیار علیہ السلام اہل بیت میں سے تھے اور اس قدر ظلم سے شہید ہوئے تھے، مگر پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیویوں کو زور زور سے چینک کر رونے کی اجازت نہیں دی۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے رونا تو جائز ہے، مگر سر سے دوپٹہ اتار کر چیخ چیخ کر سینے پیٹ کر رونا اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ بے شک آپی، آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں۔ اس دنیا میں تو 72 فرقے ہیں اور جنت میں صرف ایک فرقہ ہی جائے گا۔ اب ہمیں کیا پتا ہے وہ کون سا ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ ویسے بھی ان فرقوں نے تو زمین پہ ختم ہو جانا ہے۔ بس آپی، اب دعا کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا نزول ہو جائے اور اس دنیا سے یہ فتنے ختم ہو جائیں۔ بے شک وجہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، عدل اور انصاف سے فیصلے کریں گے، اس وقت ایک سجدہ کرنا دنیا اور مافیا سے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی تائید میں یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان کی تصدیق کرے گا۔ اور ایک جگہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا اور قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور ثابت رہے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ مسلمانوں کا امیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا، آئیے نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، نہیں، تم میں سے بعض کی امامت کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول اس امت کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے ہوگا۔ بے شک آپی، بالکل ایسا ہی ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جس نے کفار کو بھی کبھی بد دعا نہیں دی، اور ہم سب مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے، ایک دوسرے پہ کافر ہونے کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی، اگر ہم سب کافر ہی ہیں تو جنت میں کون ہوگا؟ جب ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے تو ہم ہوتے کون ہیں اس کے اعمال میں بولنے والے؟ کہ آقا علیہ السلام کو یہ سب دیکھ کر خوشی ہوتی ہوگی؟ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنا شیعہ کا ہی کام ہے۔ ہم اپنی انا کو ایک طرف کیوں نہیں رکھ لیتے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہماری کچھ نہیں لگتی؟ کیا ان سے بغض رکھنا اور بغض رکھ کر ہم اپنے ایمان کی تکمیل کر سکتے ہیں؟